السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی مشہور و معروف صورت مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں انہی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کا ادب، اس سے محبت، اس پر ایمان، اس کی عزت کی حفاظت مسلمانوں کے ایمان و عمل میں شامل ہے۔ قرآن پاک سے متعلق مسلمانوں کے لیے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب تمہیں دی گئی ہے تو اس کے 5 حق تمہیں ادا کرنے ہیں۔ ان 5 حقوق میں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ذکر کیا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سارے کتب سماوی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور ان آسمانی کتابوں میں سب سے معظم کتاب قرآن پاک۔ اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن پاک میں غور و فکر کرنا کہ اس کے مضامین کیا ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ رکھتا ہے، کس طرح کی رہنمائی ہماری کرتا ہے۔ چوتھا، اس پر عمل کرنا کہ جو کچھ اس کی طرف سے رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے لائق حجت و دلیل ہے۔ پانچواں، اس کی عزت و تکریم اور اس کی حفاظت کرنا۔ قرآن پاک میں ان 5 حقوق کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے ادب و احترام میں قرآن نے خود ذکر کیا، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن پاک کو بغیر طہارت کے نہ چھوا کرو۔ تو اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی تقدس کے لیے اس پر ہاتھ لگانے، اس کو چھونے سے متعلق پاکی کے ساتھ چھونے کا ذکر آیا۔ اس کی تلاوت کا ذکر آیا تو کہا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون و طمانینت کے ساتھ پڑھو۔ اور جگہ جگہ کہا کہ یہ قرآن پاک تمہارے اوپر نازل کیا گیا، اس پر غور و فکر کرو اور اس سے درس اور سبق کو حاصل کرو۔ پھر اس کی عظمتوں کے تذکرے ہیں کہ قرآن پاک کی عظمتیں کیا ہیں۔ دنیا انسانیت میں جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، ان پر کچھ کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے۔ ان کتابوں کا اصل مقصد بندے کو اللہ کی طرف تعلق بنانا، جوڑنا ہے۔ ان کتابوں میں توریت، زبور، انجیل اور اس کے بعد قرآن پاک۔ قرآن پاک کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ساری آسمانی کتابوں کی ناسخ ہے، کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی اس میں جو احکامات تھے ان احکامات کا اب وقت ختم ہو گیا۔ اب جس کتاب کے احکامات چلیں گے وہ قرآن پاک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ، یعنی پچھلے احکامات کا جو وقت ختم ہو گیا اس کو کہا جائے گا منسوخ۔ اب جن وقت میں جو کتاب کے احکام چلیں گے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک یہ پچھلی کتابوں کی ناسخ ہے اور پچھلی کتابیں منسوخ کہلائیں۔ احکامات ہیں اس میں، کس طرح کے تذکرے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک نے اپنے اللہ کے کلام ہونے کی ضمانت دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے تحت۔ یہ وہ معظم اور بابرکت کتاب ہے کہ جو اللہ کے کلام ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے یہ اعلان کیا کہ یہ شک کرنے والی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یا اللہ کے کلام میں جو باتیں کہی گئی ہیں
ان میں بھی شک نہیں ہے کہ جو کہی گئی ہیں کہ یہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، بلکہ ساری تصدیق کرنے کی ہے، یقین رکھنے کی ہے، ایمان رکھنے کی ہے۔ کتاب من حیث الکتاب، شک کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ حالانکہ اس قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا تو اس کے کلام اللہ ہونے پر اعتراض بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ شک ہی نہیں کرتے تھے بلکہ انکار کر دیتے تھے۔ تو انکار کر دیتے، تب بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو یوں کہا گیا ہے کہ کتاب کو، اس کے مضامین کو، اس کے کلام کو، اس کی حقیقت کو اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھے تو بندہ کبھی شک نہ کرے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کی تمثیل بھی ہوئی۔ عرب میں ایک دستور تھا کعبۃ اللہ میں، اس کے دروازے پر جس کا عربی میں بہت اچھا کلام ہوتا تھا، اس کلام کو وہاں کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کے کلام کو پڑھیں۔ نیچے لکھنے والے کا نام ہوتا تھا، اشعار لکھے جاتے تھے، کلام لکھے جاتے تھے، تو ان کلاموں کو، اشعار کو لوگ پڑھتے اور اس کلام کی داد و تحسین کرتے تھے، اس کی واہواہی کرتے تھے کہ بہت اچھا کلام کہا ہے، بہت اچھی بات کہا ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عصر نازل ہوئی، انا اعطیناک کل کوثر فصل لرب، سورہ عصر نے سورہ کوثر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کی دیوار یعنی دروازے پر اس کو لٹکا دو۔ تو جب یہ لٹکایا گیا تو طواف کرنے والے جب اس کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ صورت مبارکہ پڑھتے تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلتا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ انسان کے کلام سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے الفاظ کیا ہوں گے، ان کی ترکیبیں کیا ہوں گی، ان کی تعبیرات کیا ہوں گی، ان کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایسا کلام آج تک پڑھنے کو نہیں ملا، سننے کو نہیں ملا۔ اس کلام کے اعجاز سے وہ واقف تھے کہ بالکل انوکھا کلام ہے، کسی انسان کے منہ سے ایسا کلام نہیں نکلے گا۔ لفظ انسانوں کے ہیں، الفاظ کا تعین انسانوں نے کیا ہے، لیکن ترکیب، حسن بناوٹ، ترتیب اور معنی کا اظہار اور اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کا طور طریقہ، یہ اتنا اچھا اسلوب، اس میں انسان کا دخل نظر نہیں آتا۔ تو پڑھنے میں ایک شخص نے نیچے لکھا تھا عربی میں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو پڑھنے والے سب پڑھتے تھے تو هو الابتر تک پڑھ کے کہتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، کیونکہ پڑھنے میں فوراً سمجھ آتا تھا کہ یہ دونوں جملے ایک نہیں ہیں۔ هو الابتر تک تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کے جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو قرآن کے کلام اللہ ہونے پر کوئی شک نہیں تھا اور شک کی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ ہم اور آپ پیدا ہونے کے ساتھ ہی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، لیکن جن لوگوں نے پڑھا، سمجھا، سنا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر ہم نے بھی یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس صورت کے ساتھ جب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کیا، قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کی، تو آج بھی قرآن کا یہ اعجاز ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن ایک اعجازی کتاب ہے۔ اس کے مثل کی کہانی بھی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا، ایک اعلان فرمایا کہ تمہیں ابھی بھی اس معاملے میں شک بھی ہے، ابھی بھی انکار بھی کرتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایک کام کرو کہ اس کے مثل کوئی کتاب لے آؤ، اسی طرح کی کوئی کتاب لے آؤ۔ اس وقت جب جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں، غالباً پورا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا تھا، جب قرآن پاک کی آیتوں کے مقابلے میں قرآن لانے کا مسئلہ کیا گیا۔ قریب 6936 آیات مبارکہ قرآن پاک کی غالباً ہیں، تو 6936 آیتیں یہ تکمیل قرآن کے بعد ہے۔ قرآن نے اس سے پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس کے مثل کوئی کتاب لے آئے، ایسی ہی کتاب ہو۔ تو جب وہ لوگ اس کے مثل کی کتاب لانے سے عاجز نظر آئے تو قرآن پاک نے چیلنج کو تھوڑا سا کم کرتے ہوئے کہا کہ پوری کتاب نہ صحیح، ایک سورت ہی بنا لے آؤ، ایک سورت اس کے مقابل میں لے آؤ۔ 114 صورتیں ہیں تو 114 صورتوں کے مقابل میں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ۔ پھر جب وہ ایک سورت بھی لانے کے مجاز میں نہ رہے تو قرآن نے چیلنج میں اور کمتری لاتے ہوئے کہا کہ اس کے مثل ایک آیت لے آؤ۔ تو 6236 آیتوں کے مقابل میں ایک آیت اس کے مثل لانے کے لیے دعویٰ کیا گیا۔ تو اس دعوے کے بعد انہوں نے کوشش کی، 1 مہینے کی بڑی جستجو کے بعد کچھ عبارت بنا کر لائے، تو خود انہیں اطمینان نہیں تھا کہ یہ قرآن کے مثل ہو سکتا ہے، قرآن کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔
تو وہ 1 مہینے کی مکمل جستجو کے بعد بھی وہ قرآن کا مثل نہ لا سکے۔ اب قرآن 2 چیزوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے، ایک الفاظ کا، دوسرا اس کے معنی اور مطالب کا۔ ہم میں بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں، بعض کے گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنا ہوتا ہے تھوڑا، اتنے لمبے جملے استعمال کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں بوریت ہوتی ہے کہ یہ آدمی تھوڑی سی بات کو اتنا لمبا چوڑا کر کے پیش کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری بات بیان کرنا چاہتا ہے لیکن الفاظ بہت تھوڑے لاتا ہے، اتنے تھوڑے لاتا ہے کہ بات پوری سمجھ نہیں آتی، پھر ہم اس سے بھی بیزار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، پوری بات بولتا بھی نہیں ہے، تو اس سے بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم دونوں طرح کے کلام کو مسترد کر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس بڑی طاقت اور قدرت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق الفاظ کا انتخاب کر کے سامنے والے کے ذہن میں بات کو پورا پہنچا دے، تو اس کی باتوں میں بڑی کمی ہوتی ہے۔ قرآن پاک اپنے معنی پہنچانے کے اعتبار سے اتنا جامع ہے کہ سادہ سیدھا آدمی بھی اگر کچھ سمجھنا چاہے تو پہلے سننے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور سمجھ میں آئے گا، اور جو زیادہ ماہر ہے اگر وہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کو اور ڈیپلی سمجھ میں آئے گا، اور اس پہ غوطہ لگانا چاہتا ہے تو اور ڈیپلی سمجھ میں آئے گا، اور غوطہ لگانا چاہتا ہے تو اس کو اور ڈیپلی سمجھ میں آئے گا۔ جس کا جتنا مبلغ علم ہوگا قرآن اس کی اتنی پیاس بجھاتا رہے گا، کسی کی سیرابی ختم نہیں ہوگی، اور قرآن کو پڑھنے والا وہ یہ کہے گا کہ ہاں مجھے اس سے سیرابی نہیں ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا۔ بزرگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں کہ بزرگ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ تلاوت قرآن اور ہماری تلاوت قرآن میں بڑا فرق ہے۔ وہ تلاوت قرآن کرتے تھے تو قرآن کے معنی اور مفہوم میں غور و خوض کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ وہ پڑھ لیتے تھے، غور و خوض کے بعد کچھ معنی ان پر واضح ہوتے تو پھر دوسری مرتبہ پڑھتے تو پھر نئی بات ان کو سمجھ میں آتی، پھر تیسری مرتبہ پڑھتے تو پھر نئی بات سمجھ میں آتی، چوتھی مرتبہ پڑھتے تو پھر نئی بات سمجھ میں آتی۔ تو وہ نئی باتوں کو سمجھنے کے لیے اتنا گھس جاتے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تاکہ ہمیں اس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہو۔ ایک وہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد 40 ختم کر دیا، 50 ختم کر دیا، لیکن ایک آیت کا لفظ اور معنی بھی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کے پڑھنے کے بعد دوبارہ ان کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں تو کہتے ہیں کہ اب نہیں پڑھ پائیں گے، ایک سپارہ ہی پڑھ لیا بہت ہے ہمارے لیے۔ تو آج اگر قرآن پاک سے نئی معلومات، نئی جستجو، غور و فکر کی اگر میں تمثیل دینا چاہوں تو آج کی تمثیل ہے ہمارے پاس موبائل اور جس میں سرچ کیا جانے والا گوگل، کہ آدمی ہر ٹائم اس میں لیتا ہے، کچھ نہ کچھ سرچ کرتا ہے، نئی معلومات اس کو آتی ہے۔ جتنی معلومات تک وہ پہنچتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بہت لمبی دنیا ہے صاحب، بہت پڑھنا پڑے گا اس کو۔ قرآن پاک کا اعجاز یہی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کی کثرت کی، چاہے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، وہ قریب کہتے ہیں 3 سال لگا دیے تھے، 3 سال اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں لگا دیے تھے۔ اگرچہ ہمارے پاس رمضان کی تراویح میں 1 مہینے میں 3 ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ 3 سال لگا دیے ایک سورہ بقرہ کی ختم کے لیے۔ اس کو کیسے غور و خوض اور کیسی گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا۔ غوث اعظم، امام اعظم بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کو کیسے کرتے تھے؟ کیا یہ تلاوت تھی جو ہماری ہے؟ اس میں تو انسان بہت جلدی پڑھنے کے بعد تھکاوٹ سی محسوس کرنے لگے گا، لیکن جب قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے اور قرآن کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آنے لگتے ہیں، دنیا پر برتری حاصل کرنے کے تصورات اس کے اندر موجود ہیں، دنیا پر حکمرانی کرنے کے تصورات جب اس میں موجود ہیں، اپنے مسائل کا حل موجود ہے، سامنے والے کے مسائل کا حل موجود ہے، تو قرآن کے پڑھنے میں بڑی دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے یہ بزرگان دین کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے کہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کرتے تھے، جس طرح سے آج ہمارا دل موبائل میں بڑا لگا رہتا ہے۔ بڑی مشکل سے 2-3 منٹ کسی انسان کا آج خاموش بیٹھنا مشکل ہے، کہ ایک مجلس دے دی جائے پھر ان سے کہا جائے کہ 2-3 منٹ خاموش بیٹھو، تو کسی کے بڑا مشکل ہے کہ وہ خاموش بیٹھے، پٹ بول کے جیب سے موبائل نکالے گا، کچھ نہ کچھ دیکھے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ موبائل میں جب بھی نکالوں گا نئی کوئی چیز مجھے نظر آئے گی۔ قرآن پاک اس سے بھی زیادہ اپنی معلومات دینے کی ایک اہم کتاب۔ فرق یہ ہے کہ اس کے مضامین سے ہم واقف نہیں۔ میرے استاد کہا کرتے ہیں کہ اکثر ہم نے اب تک جو قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھی جائے ایسے شخص کے پاس جس کی روح نہ نکلتی ہو، تو ہم نے مرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ تلاش کیا ہے۔ کاش ہم اس قرآن سے جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیتے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو کتنے قرآن پڑھے جائیں۔ یہ ہوتا ہے مرنے کے بعد قرآن کا فیضان، اس پر بڑی گفتگو کی ہے ہم نے۔ زندگی میں قرآن کا کیا فیضان ملتا ہے، اس پر گفتگو بہت باقی ہے۔ تو قرآن کی ان مضامین میں بہت معنویت ہے، اتنی معنویت ہے کہ ایک ایک آیت کو کتنی مرتبہ پڑھیں آپ، الگ الگ معنی نکلتے ہیں،
الگ الگ مطالب نکلتے ہیں، آدمی غور و خوض کر کے جاتا ہے۔ اگر یہ مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سمجھ میں آئے گا، اونٹ کی نکیل اگر گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں، تب جا کے سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ کیسے قرآن سے تلاش کرتے ہوں گے؟ اونٹ کی نکیل وہاں گم ہو جائے تو کیسے تلاش کرتے ہوں گے؟ اس میں کچھ قرآن میں کچھ ایسے اشارہ جات ہیں، کنایات ہیں، طور طریقے ہیں۔ اشارے اور کنایہ جات کو پڑھنے والا غور و خوض کر کے پڑھتا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارے بزرگوں میں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے جن چیزوں کی لوازمات کی ہے اللہ کی بندگی میں، اس میں قرآن کی تلاوت کثرت سے شامل ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے کہ قرآن کی آیتیں آپ کی زبان پر ازبر تھی، اتنی زبان پر آتی تھی۔ لوگوں نے آپ کو حافظ کہنا شروع کر دیا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ میرے سے اچھا ظن رکھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں، حالانکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ تو پھر آپ نے تہیہ کر لیا کہ لوگوں کے حسن سلوک یا حسن ظن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں، لوگ مجھے حافظ قرآن سمجھتے ہیں تو میں حافظ ہو جاؤں۔ تو 1 رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک کے درمیان اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے مکمل حفظ قرآن فرمایا۔ یہ بزرگ جن کے ہم مسلک کا نام لیتے ہیں، جن کے طرز زندگی کو اپنے لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ شعر کہا ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کہے، تو ہماری بھی زندگی کا مقصد یہی بنے۔ ان کا زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے قرآن کے لفظوں میں غور و فکر کر کے کچھ معنی اور نقطے نکالے۔ ان نقطوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن پر کیسے کیسے معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دونوں جہاں کے خزانے عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں جہاں کے خزانے ہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بھی کہا ہے کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور دوسری جگہ کہا تھا کہ ساتھ ہی وہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ قلم دان وہ آج کے دور کی وہ آفس کہتے ہیں جہاں پہ پورا ڈاٹا رہتا ہے، تو پورا ڈاٹا رہتا ہے اور اس میں ڈاٹے کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور ڈاٹا نکالا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں منشی کا قلم دان ہوا کرتا تھا، منشی ہوتے تھے، ان کے پاس سارا ڈاٹا رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے خود ارشاد فرمایا تھا، 2 کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھیں، ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ میں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں جنتیوں کی فہرست ہے، اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کی فہرست ہے۔ تو اعلیٰ حضرت انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ذیشان یعنی میرے حضور کی ذات، وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے جو تقدیر کا نظام بنایا ہے وہ پورا قلم دان حضور کے ساتھ چلتا گیا، کہ حضور جدھر جدھر جاتے وہ نعمتیں بانٹتے جاتے، اور ایسے بانٹتے کہ حضرت عثمان غنی کو کہا کہ جنتی ہے، چلتا پھرتا دنیا کا جنتی آدمی دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے پاس منشی رحمت کا قلمدان موجود ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدے کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 2 آیتیں جس کو ہم کوٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لہو مقالید السماوات والارض، لہو اللہ کے پاس، اللہ کے لیے، مقالید کنجیاں، مقالید السماوات والارض زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ایک آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اس میں کنجیوں کے لیے جو عربی کا لفظ ہے مقالید ہے، اور ایک دوسری آیت کریمہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، چھپی ہوئی ساری چیزوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 2 آیتیں خفی بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، اشارہ بھی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس، اور دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا عندہ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ اللہ ہی کے پاس ہے چھپی ہوئی چیزوں کی کنجیاں۔ دونوں جگہ چابی کے لیے لفظ آیا ہے، پہلے آیا ہے مقالید اور دوسری جگہ آیا ہے مفاتیح۔ تو مفاتیح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان دونوں جگہ چابیوں کے ناموں کو آپ ترتیب دیں، مفاتیح کا پہلا لفظ اور آخری لفظ لے لیں،
مقالید کا پہلا لفظ اور آخری لفظ لے لیں تو آپ کو وہ کنجیاں کیا ہیں پتہ چل جائے گا۔ مفاتیح کا پہلا لفظ ہے میم اور آخری لفظ ہے ہا، میم اور ہا ان دونوں کو رکھ لیں، اور مقالید کے دو لفظ ہیں، میم پہلے ہے، دال آخر میں ہے، تو میم ہا یہاں سے لے لیں، میم دال وہاں سے لے لیں، محمد بن جاتا ہے۔ اللہ کی کنجیاں یہی ہیں۔ اللہ نے اشارتاً بتا دیا کہ زمین و آسمان کی کنجی ہے کون، چھپی ہوئی چیزوں کی کنجیاں ہیں کون۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ مقالید السماوات والارض وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو۔ قرآن کو جب اس انداز سے پڑھا جاتا ہے تو وہ کنجیاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ تب جب کنجیاں پتہ چلتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب کنجیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ تیرے ہی در پہ پڑے رہیں گے، تیرے در سے کہیں اور نہ جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑ دیا، کہا کہ جو کچھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ ہم نے اس زمین پر ایک ایسی ذات بھیجی ہے کہ جو سراپا کمالات رکھتی ہیں، سراپا مجد و شرف رکھتی ہیں، بلکہ شاعروں کی زبان کی بات یوں کہا جا سکتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کی تعبیر ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے بعد جتنے کمالات امکانات ہو سکتے ہیں کائنات میں کسی مخلوق کو اللہ نے وہ سارے کمالات میری حضور کی ذات میں جمع فرما دیا۔ اچھا، یہ معنی اور مفہوم نکلتے کس کے لیے ہیں؟ جو قرآن پاک کے معنی اور مفہوم پر غور و خوض کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا قرآن ایک ایسا علم کا سمندر ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے، پہاڑوں کا ایک ذخیرہ ہے کہ جس سے جتنا جو چاہے گا وہ اتنا لے سکتا ہے۔ میں نے تمثیل آج اس لیے دی کہ گوگل کو اتنا آسان بنا کے لوگوں نے پیش کر دیا کہ ہر آدمی اس کو دونوں طریقے سے سرچ کر سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہو، ایک بغیر پڑھا لکھا آدمی ہو۔ پڑھا لکھا آدمی سرچ کر لیتا ہے کہ لکھ لیتا ہے، بغیر پڑھا لکھا آدمی وائس کر لیتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ بلوا لیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے پاس ڈیٹیلز آتی ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو ایسی پیشکش ابھی تک نہیں کی، ورنہ ہمارا دعویٰ بھی سچا کہلاتا اس حیثیت سے کہ قرآن پاک ہر شے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی گوگل نے ارتھ دیا اور میپ دیا کہ کسی کا راستہ معلوم کرنا ہو تو ایگزیکٹ لوکیشن پہ کیسے پہنچا جائے، تو قرآن پاک نے بھی ایسے راستے دیے ہیں جس کے متعلق ارشاد فرمایا وہ گوگل ارتھ کی طرح جیسے ہدی للناس ہدی للمتقین کے زاویے دیے تھے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کی غور و خوض کی ہمارے پاس وہ محفلیں نہیں ہیں۔ ابھی ہمارا دور چل رہا ہے قرآن کے دوسرے حقوق تک۔ ایک حق ہم نے قرآن کا لیا، ایمان لے آئے، دوسرا حق قرآن کی تلاوت، اور باقی کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ اس میں ہے قرآن پر غور و خوض کرنا، قرآن کو لوگوں کے لیے عام سے عام کر دینا تاکہ وہ اپنی رہنمائی حاصل کر سکیں، اور قرآن کے ذریعے سے عمل کرنا، پھر عمل کر کے دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل کرنا۔ میں ان احادیث مبارکہ میں جہاں قرآن پاک کے پڑھنے کی فضیلت دی گئی ہے اس میں تھوڑا ترمیم کرتے ہوئے یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ زبان سے عربی عبارت کے پڑھنے پر ضرور ثواب ہے، لیکن حقیقی ثواب اس حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے قرآن کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر زیادہ ثواب۔ لیکن اس کے سمجھنے کا ٹائم ہمارے پاس کم ہے یا ہم غافل ہیں۔ لیکن میں اشارہ دیتا ہوں اس بات کی طرف کہ روزانہ موبائل کے ذریعے سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ چند آیتیں سننے کی عادت بنائیں۔ اگر آج سویڈن یا دوسرے ممالک میں قرآن جلانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ عاجز پہلے بھی تھا کہ قرآن کا کوئی مثل لا سکے، اور آج بھی عاجز ہے۔ قرآن کو جلانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مثل لا نہیں پا رہے ہیں۔ بہت کوشش کی اس زمانے کے لوگوں نے بھی کہ قرآن کے مثل لائیں۔ ایک کتاب انٹرنیٹ پہ ابھی بھی ملتی ہے قرآن کے مقابل میں فرقان کے نام پر، غالباً یہی نام یا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہترین کتاب اس زمانے کے اعتبار سے قرآن میں تھوڑی ترمیم کر کے نکالی ہے، لیکن اس کے پڑھنے والے، اس کو دیکھنے والے کتنے ہیں میں نہیں جانتا کہ گوگل پہ کتنے لوگ سرچ کرتے ہیں۔ آج بھی جب قرآن کو جلایا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، تو میرے خیال سے گوگل پر قرآن کے مضامین کو سرچ کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ۔ تو جو لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں وہ پہلے زمانے میں قرآن کا مثل لانے کے لیے 1 مہینے کی بیٹھک کی تھی ان لوگوں نے، اور ان کے کھانے پینے رہنے کا خرچہ دیا گیا تھا کہ قرآن کے مثل ایک آیت لے کے آنی ہے۔ تو پورا مہینہ تیاری کے بعد نکل کے آئے تھے، تو کچھ ترتیب دیا تھا عربی عبارت کو قرآن پاک کی اس صورت کے مقابل میں، الطارق و مت طارق وما ادراک مت طارق النجم الثاقب، اس کے مثل میں انہوں نے بھی بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل قرطم الطویل۔
اس میں تھا قرآن پاک میں التاریخ یعنی ستارہ، مت تاریخ کیا ستارہ، وما ادراک مت تاریخ تم ستارے کے بارے میں کیا جانتے ہو، النجم الثاقب چمکتا روشن ستارہ ہے۔ قرآن نے ایک ایسی معلومات دی تھی جو انسانیت میں کسی کے پاس یہ بات نہیں پہنچی تھی، ایک نئی معلومات تھی، ایسے ستارے کا تعارف کرایا تھا، انٹروڈکشن دیا تھا، اس کا ڈیفینیشن بیان کیا تھا۔ لیکن اس کے مقابل میں جنہوں نے ایک مہینے تک مسلسل کوشش کر کے جو عبارت لائے اس کا ترجمہ سنیں، الفیل ہاتھی، مل فیل کیا ہاتھی، وما ادراک مل فیل ہاتھی کے بارے میں کیا جانتے ہو، قرطم الطویل اس کی سونٹ لمبی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی مسکراہٹیں آئی ہیں، وہاں بچے بھی سن رہے تھے، انہوں نے بھی مسکرایا تھا، یہ کیا بات ہوئی بولے، ایک مہینے کی مکمل تیاری کے بعد یہ لے آئے آپ قرآن کا مثل لا پائیں گے؟ دنیا عاجز ہے کہ مثل نہیں لا سکتے، تو اپنی نفرتوں کا اظہار کیا کریں گے؟ وہی کریں گے کہ جلا دیں گے۔ ابھی بھی قرآن کا چیلنج باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت تک نہیں لایا جا سکے گا، اس لیے کہ چیلنج کرنے کی ذات رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان کے مقابل میں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ رب کا کلام ہے، نہیں لا سکتے ہیں، عاجز ہیں۔ جتنا قرآن کو جلایا جائے گا، قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی، قرآن کے ماننے والے اور بڑھتے جائیں گے، قرآن کو تسلیم کرنے والے اور بڑھتے جائیں گے، قرآن کا پیغام اور اونچا ہوتا رہے گا، کہانیاں بار بار دہرائی جائیں گی۔ قریب ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو معلومات پہنچی ہیں، اس میں ایک افریقہ کا عیسائی پادری اسلام لے آتا ہے اور اس کے تحت میں کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بچاؤ کتنا بچانا چاہتے ہو، روکو کتنا روکنا چاہتے ہو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا ابھرے گا، ادھر دبائیں گے ادھر ابھرے گا، ادھر دبائیں گے ادھر ابھرے گا، یہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ اب اس قرآن کے جلائے جانے والی مذمت کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی ایک اخلاقی اور دینی ضرورت اور فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے، صرف رمضان مبارک پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، قرآن کی محافل سجانے کی کوشش کریں گے۔ بہت آسان لب و لہجے سے میں بتا رہا ہوں، ہماری اہل سنت کی بہت ساری ویب سائٹ ہیں، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تلاوت قرآن سے اب دوسرے حق کی طرف ہم آئیں، اب ہمارا کام ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت میں اس کے معانی کو سننے لگنا شروع کرنا۔ پھر تیسرا حق آتا ہے اس کی تفسیر کو سننے لگنے جا کے، جب اس کی تفسیر سننے لگیں گے تو ان آیتوں میں سے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اب عمل کرنے کا حق بھی آ جانا چاہیے۔ تو ایک ایک حقوق کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آئیں۔ اتنے رمضان گزر چکے، میں خود اپنے دور میں دیکھتا ہوں کہ قریب 20-25 سال سے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ہر مرتبہ رمضان آ رہا ہے، قرآن ختم ہو رہے ہیں، لیکن محافل قرآن کے ساتھ درس قرآن کی محفلیں کم ہو رہی ہیں۔ تو اس کا حق ایک بنتا ہے، اس حق کو اجاگر کریں۔ جتنے لوگ قرآن سے نفرت کرنے والے ہوں گے، قرآن کا یہ اعزاز رہے گا کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں جمتا رہے گا، بنتا رہے گا۔ اور ہم بھی اپنے گھروں کو اس کی عادت بنائیں، روزانہ گھر میں قرآن سنانے کے لیے موبائل چالو کر دیں، روزانہ صبح میں پڑھ نہیں پا رہے ہوں تو سننے کی عادت بنائیں، ترجمے کے ساتھ سننے کی عادت بنائیں، پھر اس کے بعد تفسیر کے ساتھ سننے کی عادت بنائیں۔ کم سے کم یہ عادت بنائیں کہ روزانہ 2 آیتوں کی تفسیر علماء اہل سنت کی ویب سائٹ سے نکال کر اس میں سے سننے کی عادت بناؤں گا۔ جن کو اردو آتی ہے وہ چھوٹی موٹی اردو جانتے ہوں تو وہ قرآن پاک کی کچھ تفسیریں ہیں جو اردو کم جاننے والوں کو بھی رہنمائی کرتی ہیں، جس میں تفسیر جنان وغیرہ بھی ہے، تفسیر ضیاء القرآن بھی ہے، اور کنز الایمان کا ترجمہ بھی بہت زیادہ نفع دیتا ہے۔ تو ان کو اگر تھوڑا بہت پڑھنا بھی شروع کریں، جو موبائل میں اپلوڈ کر کے بہت ساری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، پکچرز دیکھتے رہتے ہیں، فوٹوز دیکھتے رہتے ہیں، عادت بنائے کہ 2 آیتیں 3 آیتیں بلکہ ایک ختم کرنے کی بھی عادت بنا سکتے ہیں۔ سال بھر میں اگر 6236 آیتیں ہیں تو ہم جوڑ لیں گے ایک دن میں کتنی آیتیں بنتی ہیں۔ میں روزانہ اس کو پڑھنے لگوں گا تو 1 سال میں میرا قرآن ختم ہو جائے گا، یہ پڑھنے کے اعتبار سے۔ تو اس کی کوشش کریں۔ تو جو قرآن کی مذمت کے، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، ہم ان کا ایک جواب یوں بھی دیتے ہیں کہ آپ جتنا اس کے خلاف جاؤ گے ہم اس کو اتنا سینے سے لگائیں گے، اتنا سینے سے لگائیں گے، اور سینے سے لگا کر قرآن سے محبت کا اظہار کریں گے۔ آئی لو میں قرآن، یہ ان کی زبان کا ہے، اور میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، یہ عربی زبان کا قول ہے۔ اور قرآن پر عمل کرنے کی تلقین ہم اور آپ ایک دوسرے سے کرتے رہیں، تلاوتوں سے اپنی زبان کو تر